کہ جیسے تباہی پھر گئی گلگت بلتستان میں. ان کی تقریر کا پچھلا حصہ ہی لے لیں، پہلا والا. 70 سال سے یہ تھے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ ہم تو 1.5 سال کے تھے، 1.5 سال کا حساب دیں گے، ایک ایک چیز کا حساب دیں گے. مجھے یہ بتایا جائے کہ پچھلے 70 سال میں کیا کیا ہے، اور 70 سال میں کس محکمے یا کس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انصاف کیا گیا. یہاں پہ بار بار ریفارمز کی بات آئی ہے، بار بار ریفارمز کے اوپر بات کی. آج تو ایک تو ویسے تھا بجٹ کے اوپر تقریر ہوتی، نہ کہ گھڑی باغ کی وہ تقریر ہوتی جذباتی قسم کی. یہاں پہ لوگ سننے کے لیے آئے تھے. ہم بھی سوچ رہے تھے کہ لیڈر آف اپوزیشن کوئی کنٹریبیوٹ کریں گے بجٹ کے اوپر، کہیں پہ کوئی گیپ ہے، کوئی کوتاہی ہے، اس کو فل کریں گے، نہ کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اور ایک پولیٹیکل سپیچ کر کے نکلیں گے. ہم میں سے ایک ایک ممبر ادھر اس سے بڑی صحیح پولیٹیکل سپیچ اور بڑی بہتر ایک سیاسی اور جذباتی تقریر کر سکتا، اور نہ کہ اس حرکت سے ہم اس ایوان کا قیمتی وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں. جناب والا، ویٹ سبسڈی کے اوپر بات کی اور کرٹیسائز کیا گیا پرسائسلی کہ پی ٹی آئی نے پیسے دیے، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پیسے دیے لوگوں کو گندم خریدنے کے لیے. وہ تنقید کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنا فخر سمجھ رہے ہیں. ہم نے 6 ارب روپے کی سبسڈی کو پہلے سال میں 2 ارب روپے بڑھائے. 2 ارب روپے ہم 6 ارب سے 8 ارب روپے کے اوپر لے کے آئے. اور ایک اور جھوٹ کہ پی ٹی آئی نے فریز کیا ہے. یہاں پر جتنے اپوزیشن کے بھی معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں ٹریجری بینچز میں، آپ خود اس چیز سے بخوبی جناب سپیکر آگاہ ہیں کہ سبسڈی ہمیشہ پیسوں کے اگینسٹ رہی. بے شک 15 لاکھ میٹرک ٹن کا 15 لاکھ بوریاں 16 لاکھ بوریاں منظور ہوتی تھی، لیکن جہاں پر یہ غلام محمد صاحب کو بھی بہت بہتر پتا ہے کہ جہاں پر سبسڈی کی ایلوکیٹڈ پیسہ منی پوری ہوتی تھی وہاں پر سبسڈی کی بوریاں ختم ہو جاتی. ابھی بھی اگر کوئی مجھے اس چیز کے اوپر کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو کھڑا ہو جائے. اس وقت جو مارکیٹ میں پرائسز فوڈ کی تھی 6100 سٹارٹ میں تھی، 8100 کے 400 پہ ختم ہوئی امپورٹڈ ویٹ. اور آج جو امپورٹڈ ویٹ ہے سٹارٹ ہی 8400 سے، اینڈ کہاں ہوگا ہمیں نہیں پتا. ہمارا پہ ادھر بڑی تقریر کی کہ انہوں نے پہلی دفعہ امپورٹڈ کھلائی. ہم نے 50% لوکل گندم لائی، 50% ہمارے دور میں امپورٹڈ. آج ان کی حکومت ہے، پہلے دور میں ہی 30,000 بوریاں کٹ گئی ہیں اور ساری کی ساری امپورٹڈ دے رہے. ہمارے پاس جس وقت حالات تھے، ہم اگر اپنے اس وقت 1.5 ارب روپے نہ دیتے، ادھر خانہ جنگی شروع ہو چکی ہوئی تھی. اور آج تک جناب والا یہ تجربہ کار بھی ہیں، ہم سے سینئر بھی ہیں، 70 سال سے ہیں، آج تک وفاق میں لکھ کے ریٹن دے کے ہیں کہ ہاں ہم قیمتیں بڑھائیں گے. ہمارے پہ بھی پریشر تھا کہ قیمتیں بڑھائیں. ہم نے ریفیوز کیا اور ہم نے کہا کہ ایٹ لیسٹ جو فرسٹ ایئر ہے ہم اپنے لوگوں کو گندم پوری دیں گے، اور اس کے بعد ویٹ کے اوپر کوئی سسٹینیبل. اس سے پہلے بھی اسی اسمبلی فلور پہ میں سپیچ کرتا رہا کہ کوئی سسٹینیبل ہم اس کا کوئی ماڈل لے کے آئیں گے کہ غریب کو سبسڈی ملے، لیکن جو شخص خود خرید سکتا ہے وہ یا تو پوری پے کرے یا لمیٹڈ سبسڈی پہ چلا جائے. اور سٹارٹ اسے ایوان سے کر سکتے ہیں، سٹارٹ چیف سیکرٹری آفس سے کر سکتے ہیں، سٹارٹ سیکرٹری سے کر سکتے ہیں، سٹارٹ 17 گریڈ کے آفیسر سے ابو کر سکتے ہیں. ایٹ سورس ان کی گندم کے ویٹ کے پیسے کاٹے جا سکتے ہیں. کیونکہ جناب والا یہ جو ویٹ کا پرابلم ہے، اس پہ کیا پیپلز پارٹی کے دور میں دھرنے ان کو یاد نہیں ہے؟ بھول گئے کیا؟ پی ایم ایل این کے دور میں ویٹ کے اوپر لوگوں نے دھرنے دیے، وہ یاد نہیں ہے کیا؟ یہ کہانیاں یہ بھول گئے. اور یہ جناب والا یہ آلریڈی اکانومکس میں ایک پریڈکشن ہے، مطلب وہ فیکٹس کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ جو فوڈ کی پرائسز ہیں 2025 میں جو آج کرنٹ پرائس ہے اس سے ٹرپل جائے گی. اور وفاق پہ یہ بھی رہے ہیں حکومت میں، ان سے پہلے پیپلز پارٹی بھی رہی ہے. 1.5 سال کا ہمیں بھی تجربہ ہوا. سبسڈی کی مد میں اب آپ کو پیسے لینا اتنا آسان نہیں رہا.
ہے تو یہ ابھی اس دفعہ ہمارا 8 سے 10 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے. محترم چلے جائیں, پیپلز پارٹی قاہرہ صاحب ہیں, پی ایم ایل این کے اپنے حفیظ صاحب کو لے کے چلے جائیں, 8 ارب کی سبسڈی بڑھا دیں, ہم بھی واہ واہ کریں گے. شکریہ کی قرارداد لے کے آئیں گے, ہم شکریہ کی قرارداد لے کے آئیں گے, تھینکس ان کو کہیں گے, ووٹ آف تھینکس دیں گے. لے کے آ جائیں. نہیں لے کے آ سکتے تو یہ باتیں بند کریں, یہ وہ باتیں بند کریں جو انہوں نے اپنے گورنمنٹ میں کمٹمنٹس کی ہیں پیسے بڑھانے کی, اور پھر ویٹ کی شارٹیج پہ لوگ دھرنے پہ نکلے. تو ہم کیا کرتے جناب والا, ہم پیسے دے کے لوگوں کے لیے گندم نہ لے کے آتے, بالکل لے کے آتے. بحیثیت حکومت ہمارا فرض تھا کہ لوگوں کو, یہ خالی سبسڈی کی بھی بات نہیں, یہ فوڈ سیکورٹی کی بھی بات ہے. ایک چیز جو گلگت جی بی میں ناپید ہے, لوگ کہاں سے خریدیں گے؟ اور میجورٹی آپ کے لوگوں کی خریدنے کی سکت نہیں ہے, اور ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں تھا کہ ڈفرینشیٹ کریں کہ کون امیر ہے کون غریب ہے. وہ سسٹم ہم امپلیس کرتے. 70 سال سے تو یہ تھے, سسٹم بنا کے چلے جاتے, ہم ایک بٹن میں کر کے فیصلہ کر دیتے, ہم یہ والا فیصلہ کر. سسٹم ہے نہیں, ہم کہاں سے کریں گے؟ نہیں تو بات یہی ہے نا کہ پی ٹی آئی تو ابھی آئی ہے, پی ٹی آئی تو نو مولود ہے. ہم بھی کہتے ہیں بالکل ابھی آئی ہے. آپ بتا دیں پچھلے 70 سال میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. میں ایک اور کرٹیسزم کہ ہم اسلام آباد میں رہیں, اسلام آباد میں سب رہیں, اسلام آباد میں پچھلی حکومت کے لوگ بھی رہیں, وزراء بھی رہیں, لیکن جناب والا ہم جو اسلام آباد میں 1.5 سال میں ہم نے جو ٹائم سپینڈ کیا ہے اس پہ ہم رزلٹ بھی لے کے ہیں. 47% پہلا ہمارا ریکرنٹ کا جو بجٹ تھا اس کے اوپر جمپ کیا, 32 ارب سے ہم 47 ارب پہ لے کے آئے. یہ کسی دور میں بھی, ہمیں تو صرف 1 سال ملا ہے جس میں ہماری پی ٹی آئی کی وفاق میں گورنمنٹ تھی. ان کے 3 سال پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ملے, انہوں نے کتنے جمپ مارے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, 8%, 10% سے اوپر کسی کا جمپ نہیں ہے. ہم نے جناب والا 47% بجٹ میں, اور اس سے پہلے 5 ارب روپے فرسٹ ٹائم ایڈیشنل گرانٹ لے کے آئے. ہم 370 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پیکج لے کے آئے جو پی ایس ڈی پی پہ ریفلیکٹڈ ہے اور ایکنک سے اپرووڈ ہے. یہ محترم جو سپیچ میں نے سنی انتہائی کنفیوز سپیچ تھی, ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرٹیسائز کیا کرے. جب چھوٹی سی مثال ہے کہ وہ بینک والی بات کر رہے تھے کہ 8 سال سے وہ کہہ رہے تھے, اور 8 سال سے انہی کا دور سٹارٹ, اور کرپشن کی کہانی, اور بالکل صحیح میں ایگری کرتا ہوں, یہ 8 سال سے کرپشن چلے گی جس کا میں آگے آ کے بھی آپ کو بریف دوں گا. تو جناب والا ہمارا جو ڈیولپمنٹ پیکج تھا وہ ہم لے کے آئے. اس کے بعد اے ڈی پی, پی ایس ڈی پی ہم لوگوں نے اوپر بڑھائی. ہم نے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کے اوپر کام کیا, اس کو اپروو کیا. آج, اور جناب والا ایک اور چیز میں بتاؤں, یہ میں قوم بھی سن لے, کہ ہم نے بڑی جدوجہد کی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کے, اور ہم نے کبھی اس کی تشہیر نہیں کی. ہمارے ڈیولپمنٹ پیکج کا حصہ تھا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر. لیکن جناب والا آپ آج ریکارڈ طلب کر لیں کہ کون سے پی ایس ڈی پی پروجیکٹس میں گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے ٹینڈر کیے ہیں. کیا حفیظ صاحب کی گورنمنٹ میں پی ایس ڈی پی کے ادھر ٹینڈر ہوئے؟ کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ادھر ٹینڈر ہوئے پی ایس ڈی پی کے؟ کیا جی بی کی گورنمنٹ نے کیا؟ نہیں کیا. جناب والا میں آپ کو ریکارڈ میں ان کے سٹیٹمنٹس لا کے دوں گا جس پہ یہ ہمیں تنقید کر رہے تھے کہ ان کے دور میں یہاں پہ ٹینڈر ہو رہا ہے, ہمارے دور میں چلے گئے. جھوٹ بول رہے تھے. اور ہم نے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کے لیے ایفرٹ کی, لے کے آئے, جس کی سٹیٹمنٹس میں کریڈٹ لینے کی کوشش کی. جناب والا آج حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر کی منسٹری نے سمری موو کی ہے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر واپس گلگت بلتستان سے اٹھانے کے لیے. یہ ان پروجیکٹس کے اوپر ہمارے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں جو کہ کشمیر کی منسٹری پہ. یہاں پہ تقریر کم کریں, قاہرہ صاحب کے پاس جائیں, ٹھیک کریں. پی ایچ کیو کی بات کریں, میڈیکل ہاسپٹل کی بات کریں, اے وی آر روڈ کی بات کریں, نگر کے روڈ کی بات کریں. ہم لے کے, ہم بجٹڈ کروا کے آئے, ٹھیک کروائیں. پی ایس ڈی پی پروجیکٹ کی کشمیر منسٹری, اور اوپر سے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہم جو بڑی مشکل سے اپروو کروا کے لے کے آئے, اس پہ سمری انیشیٹ کی ہوئی کہ وہ بھی گلگت بلتستان سے وڈرا کیا جائے. کہ پی ٹی آئی نے کسی ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کیا. ہم جناب والا یہ ریکارڈ میں رہے کہ ہم اپنے 1.5 سال میں کارکردگی سے 70 سال کی کارکردگی کا مقابلہ کر. ہم 1.5 سال میں, جس میں ہمیں شروع کے سال 1.5 ہی ملے,
फेडरल गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट थी, उसके बाद तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई। जिस तरह यूक्रेन की वीट हम इम्पोर्टेड करके लेके आते थे, तो इसी तरह एक और गवर्नमेंट आ गई। तो जनाब वाला, सबसे पहले एक फिगर बताई गई बजट लैप्स, ऑन रिकॉर्ड कहूंगा जनाब वाला, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी गई है बजट लैप्स की। 28% हमने बजट यूटिलाइज किया। एडीपी और रिकरेंट जो हमारे पास है, स्टेटमेंट दी गई है कि 28% बजट यूटिलाइज हुआ, बाकी लैप्स हुआ। मैं दावत देता हूं, चैलेंज करता हूं कि इनके हिसाब से 72% लैप्स हुआ। मैं कहता हूं 72% छोड़ें, 5% भी लैप्स दिखा दें, ये जो कहेंगे बजट हम इस तरह देंगे। हमारी एडीपी में, हमारे बजट पे, डेवलपमेंट पे या रिकरेंट पे 5% का लैप्स ये दिखा दें, ये 5% का लैप्स दिखा दें जनाब वाला, हम बजट इनकी मर्जी का बना देंगे। ये मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। थर्ड क्वार्टर भी जीबी का काटा, फोर्थ क्वार्टर भी जीबी का काटा। हमने पिछले साल 100% पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे 15 अरब रुपए पे, तो हमें 16 अरब रुपए खर्च करने में इस साल में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमने ऑलरेडी हमारी एक इतनी जबरदस्त बड़ी एडीपी हम दे चुके थे, हमें तो पैसे 16 अरब भी कम होते थे। वही जीबी था जिसका थर्ड क्वार्टर काटा गया, और अभी हमारे प्रोटेस्ट करने पे 2.2 बिलियन जिस दिन कल रिलीज में सेम डे हमने खर्च किए। आज अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन जाएं और फेडरल से 5 अरब रुपए और लेके, हम सिर्फ 24 घंटे का टाइम लेके देते हैं, 24 घंटे में हम सारे का सारा खर्च करने की पोजीशन में। तो जनाब वाला, हम जिस वक्त अपोजिशन में थे, यहां पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, तो हमने तो वफाक में अपनी पीटीआई को, अपने लीडरशिप को कभी भी जीबी के ऊपर कट लगाने के ऊपर तो नहीं कहा। अगर वो कट लगाते तो हम सबसे पहले ढाल बन जाते। हमने तो कभी हफीज या किसी को तो मौका ही नहीं दिया जाके जीबी का केस लड़े। जिस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट इधर से फारिग हो गई 2018 में इलेक्शंस में, उस वक्त पीएसडीपी 2 बिलियन पे छोड़ के गए थे। जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो हफीज की मौजूदगी में इसको 10 अरब रुपए लेके गए। ये जो कह रहे हैं ना कि हमने सिकरदू रोड भी दिया, हमने नलतर रोड भी दिया, हमने पता नहीं कौन कौन सा रोड दिया, उन सब के लिए 2 अरब रुपए साल के थे, जिसको इमरान खान ने 10 अरब रुपए किए थे इधर पीएमएलएन की गवर्नमेंट होने के बावजूद। आज हमारे साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं, आज हमारे साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं, ये कि पैसे हमारे काटे जा रहे हैं। जनाब वाला, हमने जो नीचे जाके प्रोटेस्ट किया वो इसलिए किया कि हर साल गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट नीचे जाके अपना रिकरेंट का बजट और डेवलपमेंट का बजट बढ़ाने के लिए मिन्नतें कर रही हो। हम इस सिस्टम में नए हैं। अभी जब पहला बजट दिया, चीजें हमने देखी, सीखी। हम एक फॉर्मूले के ऊपर जा रहे थे, जिस फॉर्मूले के ऊपर हम साइन करते और उसके बाद उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमारा बजट बढ़ता। आज पूरे पाकिस्तान में बजट 25% तकरीबन बढ़ गया। लास्ट जो बजट था वो 7,000 कुछ अरब का पेश किया गया, आज 9,000 अरब रुपए का पेश किया गया। हम 47 अरब रुपए पे क्यों हैं? हम सिर्फ 16 अरब रुपए पे क्यों हैं? हम अगर आज एनएफसी में होते, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एक्सेशन होता या हम कॉन्स्टिट्यूशन में होते, तो एनएफसी में हमारा शेयर 140 अरब रुपए पिछले बजट के हिसाब से होता, अभी 160 अरब रुपए होता। वो भी सिर्फ हमारा रिकरेंट और एडीपी का होता, जो कि इस वक्त टोटल मिला के जो हमारे पास आईबीसी है उसके हिसाब से हम तकरीबन 65 अरब रुपए पे सब्सिडी और पीएसडीपी, ये तो वफाक हर सूबे में कोई ना कोई कर देती। तो मैं दावत ये दूंगा कि बजाय इधर ऐसी तकरीरें करें जिससे कौम को गुमराह किया जाए, जाके वफाक में लड़ें। गिलगित बल्तिस्तान के हक के लिए हम साथ हैं, हम बिल्कुल सपोर्ट में साथ हैं। किसने रोका हुआ इनको? काहिरा साहब इनकी पार्टी के और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को पीएमएलएन की पार्टी के, दोनों पार्टी मुत्तहिद हो जाएं, जाएं जाके ले लें, हक ले लें। हमने तो नहीं रोका हुआ। और यहां पे जितनी अरस्तु और अफलातून की तरफ मैं बातें करूंगा, ये भी दे दो, वो भी दे दो, पैसे लगते हैं।
ہمیں آج کو خوشی تھی کہ 9 ارب روپے کا ڈیفیسٹ بجٹ پیش کریں. ان کی تو مرضی تھی ہم 15% DRA نہ دیتے. ان کی تو مرضی تھی کہ ہم 15% اور جو الاؤنسز کا وفاق میں جو اعلان ہوا وہ ہم اپنے ملازمین کا نہیں، لیکن ہم نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا. مجھے ہمدردی ہے تمام معزز ممبران کے ساتھ کہ جس طریقے سے وقت لیا اور جتنا حوصلے سے انہوں نے سنا. اب لازم ہے میرے پہ کہ ایک ایک فگر میں درست کروں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں بہت جلدی اس چیز کو کور کروں. سکردو ہینزل کی بات کی گئی، کہا یہ سب ہم نے کیا ہے. آج ویسے ایک چیز کی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ کچھ 1.5 سال پہلے بلکہ پچھلی گورنمنٹ میں امجد صاحب نواز شریف سے سٹارٹ ہوتے تھے اور نیچے تک ان کے جو دفتر میں PMLN کا جو باہر گریڈ 1 ہے اس کی جو ایکچوئل حقیقت ہے قوم کے سامنے آشکار کرتے تھے. اور یہی چیز حفیظ صاحب پیپلز پارٹی کے جو قائدین اس کے بارے میں کہتے تھے. لیکن آج یہ اتنے شیر و شکر ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کا کام کا کریڈٹ بھی یہ کمبائن لے کے جاتے ہیں. تو سکردو روڈ، ہینزل روڈ، اس کی بات کی جناب والا. میں آج اس اسمبلی فلور پہ پونجی ڈیم کا اعلان کرتا ہوں، پیسے جو مرضی دے دے. پروجیکٹس اگر اس طرح بننے ہیں تو میں ادھر سے ایک ٹرین کا میٹرو ٹرین کا اعلان کرتا ہوں گلگت سے سکردو کا، پھر سکردو سے بلٹ ٹرین کا اعلان کرتا ہوں استور کا. ریفلیکٹ ہی کرنا ہے نا. پیسے تو انہوں نے نہیں رکھے تھے 2 ارب روپے میں، کہاں سے 45 ارب روپے یا 50 ارب روپے کا آپ حساب کر لیں. 2 ارب روپے سے 25 سال صرف سکردو روڈ کا بننا تھا. 25 سال جناب والا. باقی جو پروجیکٹس ہیں وہ ابھی ہم نے حساب ہی نہیں کیے. ہم آئے ٹینڈر کروائے. گواڑی ہم نے ٹینڈر ابھی ٹینڈر سٹیج کے اوپر ہے. ایکنک ہم نے کروا دی. AVR روڈ ہم نے ایکنک سے اپروو کروائے ٹینڈر سٹیج پہ. داریل، تانگیر جو سب سے ریموٹ ایریاز ہیں گلگت بلتستان کے، ان کے لیے ایکسپریس ہائی ویز لے کے آئیں. شرائط نگر جو نگر کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کا سب سے جو بنیادی ان کا خواب تھا وہ ہم لوگوں نے اپروو کروائے اور ابھی اس کے ٹینڈر ڈاکیومنٹس بن رہے ہیں. اور یہ ٹینڈر ڈاکیومنٹس کیوں بن رہے ہیں جناب والا، لیٹ یا اس کے اوپر ٹائم کا، اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہینزل یہ کیسے ہی رہے ہیں. یہ ان کے دور کا پروجیکٹ تھا، 2009 کا تھا. شگرتن 2007 کا تھا. یہ جو ریجنل گریڈ ہے یہ بھی 2007 کا تھا. اس کے بعد 2 حکومتیں گزری ہیں جناب اسپیکر، تجربہ کاروں کی 2 حکومتیں گزری ہیں. مہدی شاہ صاحب اور پھر اس کے بعد اس کی جو ادھر گورنمنٹ اور پھر کاؤنسل کے ممبرز جس میں موصوف خود بھی تھے اور اس وقت کاؤنسل کے پاس بڑے اختیارات بھی تھے، بلکہ پاور کا سبجیکٹ ہی کاؤنسل کے پاس تھا اس وقت. اور اس کے بعد حفیظ صاحب کی گورنمنٹ آئی. کیوں نہیں ہوئے ٹینڈر؟ کیوں نہیں انہوں نے ٹینڈرز کیے؟ کیا کبھی یہ جواب دینا پسند فرمائیں گے کہ 10-12 سال سے وہ کون سی مجبوری تھی کہ یہ صرف ٹینڈرز نہیں کر سکے؟ اور بقول ان کے دور میں تو ٹینڈرز ادھر ہو رہے تھے. یہ تو ہمارے دور میں ٹینڈرز نیچے چلے گئے. تو ان لائقوں سے، ان تجربہ کاروں سے کو پوچھے کہ تم لوگوں نے 12 سال سے بلکہ 14 سال سے تم لوگوں سے ٹینڈرز نہیں ہو سکے اور تم پھر ادھر آ کے لیکچرز دیتے ہو ہمیں. تم ریفارمز کی بات کرتے ہو، تم گلگت بلتستان کی ترقی کی بات کرتے ہو اور تم ہمیں راستہ دکھاؤ گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ڈیزاسٹر کی بات کی، رندو اور حسن آباد کی بات کی، پھر عطاباد کی بات کی جناب والا. اب آپ بتائیں کہ عطاباد میں، بلکہ میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں مثال دے رہے تھے کہ جو انہوں نے عطاباد میں کیا وہ ہم رندو اور حسن آباد میں کریں گے. یہی بات ہو رہی تھی نا ان کی. عطاباد میں 2 لاشیں تھی جناب والا. بابا جان جیسے شخصیات کو پیدا کیا گیا. آج تک لوگ رول رہے ہیں، ان کی مثالیں فخر سے دے رہے ہیں. رندو میں ہمارے دور میں زلزلہ نہیں ہے آج پہلی دفعہ. PMLN کے دور میں
بھی زلزلے ہیں اور سالہ سال زلزلے چلے. ہم نے کیا کیا جناب؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ماہرین کی ایک ٹیم کو بلایا، وہ انہوں نے جا کے اس کی تحقیق کی اور پھر بتایا کہ یہ جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. اب جناب اسپیکر، وہاں پر تو 3 ارب سے اوپر خالی رندوں میں امپلیکیشن ہے، فائنینشیل امپلیکیشن ہے اگر ہم ان لوگوں کو ڈسپلیس کرتے ہیں. 3 ارب روپے ہمارے بجٹ پہ بہت بڑا اثر کرتا ہے. اس دفعہ جو 47 ارب روپے کی آئی بی سی ہے، اس میں سے 40-41 ارب روپے ہمارے ای آر ای کے ہیں جو ہماری صرف سیلری جا رہی ہے. باقی جو سارا نظام ہے وہ 5 سے 6 ارب روپے جو پچھلے سال ہمارا آپریشنل بجٹ تھا، جب ڈالر 110 روپے کا تھا، جو فیول 110 روپے کا لیٹر تھا، اس وقت 6 ارب روپے کا ہوا. تو آج 280 کے پتہ نہیں 84 پہ کیا ہوا. آج بھی ہم نے وہ روپے رکھ کے 47 ارب روپے بجٹ کیے. تو 3 ارب روپے کا ہم کیس بنا کے این ڈی ایم اے کو بھیج رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ کیا جناب والا کہ جو گھر زلزلے کی زد میں، ان کو 15 سے 20 ہزار روپے کیش اپروو اس دفعہ کیبنٹ کی میٹنگ میں ہوئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ قریب رندو اور حسن آباد کے جو متاثرین ہیں ان کو ایٹ لیسٹ رینٹ کے پیسے جب تک ہم اس کا الٹرنیٹ کمپلیٹ ارینج نہیں کریں گے وہ ہم دیں گے. کی پالیسی نہیں بنی ہے. رندو کے ڈیزاسٹر کے اوپر ہم نے کمپنسیشن کی پالیسی ریوائز کی اور اس کو 80,000 سے ہم تقریباً 5 لاکھ کے 6 لاکھ پتہ نہیں اتنے تک ہم لے کے گئے، اور یہ تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی. اچھا، میں ابھی تو 1 پیج ہوا، یہاں پہ تو 8 سے 9 پیجز ہیں، اور پوری کی پوری ایک فہرست ہے جس کے اوپر غلط فگرز اور غلط فیکٹس کوٹ کیے گئے. میڈیسنز کے اوپر جو بات کی گئی، کیونکہ کافی تفصیل سے بات ہو گئی. نہیں حکومت کا کام ہے، حکومت کو کرنا چاہیے. میں بھی آنریبل ممبر سے سوال کروں گا کہ وہ وفود لے کے جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس لے کے ہیں نا، کہیں اور لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم سے آ کے ملنے، ہم سے پھر مسئلے حل کرنے تو بیٹھ جائیں. آپ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں تو پھر گلے کس چیز کے؟ اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ اسیران ملت کا جو کیس سٹارٹ ہوا وہ بھی ہمارے فاضل دوست کی ہی سستی کی وجہ سے ہوا کہ جب شروع میں انہی متاثرین نے جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ کیس یہ فوجی عدالتوں میں جا رہا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی نگہبانی کریں. تسلی پوری دی گئی اور اینڈ میں کیس ادھر ہی ڈال دیا گیا. اگر اس وقت بھی فاضل دوست کو بڑی ہمدردی، ہم سب کو ہمدردی، اگر ہمارے فاضل دوست اس وقت تھوڑی سی ہل جل کرتے، خالی زبانی وعدوں سے نہ ٹرکایا جاتا، تو یہ کیس شاید اس حد تک نہ آ جاتا. ہمارے ٹینیور میں ایٹ لیسٹ کورٹ میں تو لگا. اب فاضل دوست نے کہا تو کورٹس کو بھی فارغ کر دیا. اب کورٹس کو بھی فارغ کریں گے، سب کو فارغ کر لیں گے، تو پھر کیا چیز ہے معاشرے میں؟ تو میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ فگرز غلط نہ بتائی جائیں، حقائق غلط اپنے سیاسی مقاصد کے لیے حقائق کا غلط استعمال نہ کیا جائے. 370 روپے پی ایس ڈی پی کا بجٹ تھا. سوال کیا گیا کہ کتنے خرچ ہوئے؟ 370 ارب روپے کا، اس میں کتنے خرچ ہوئے؟ اور بہترین سوال، اس سوال کا واحد حل یہ ہے کہ جب ہم گلگت بلتستان کی جو مشینری ہے، انتظامیہ ہے، یہ 18 سے 20 ارب روپے ہر سال خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو ہم پی ایس ڈی پی کے پیسے بھی اگر ہمارے ہاتھ میں ہوئے تو ہم نہ صرف اس کا ٹینڈر کروا سکتے ہیں، اس کا جلدی اس کا خرچہ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے اس دفعہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر گلگت بلتستان منتقل کروایا. تو اب ہماری بات ہوگی اپوزیشن کے تمام ممبران سے کہ وہ جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہم نے گلگت بلتستان کا چیف سیکرٹری ہم نے بنوایا،
اور وہ جو اب ان کی جو حکومت ہے نیچے وفاق میں، وہ چاہ رہی ہے کہ واپس کشمیر کی منسٹری کو چلا جائے، اس کے اوپر ہمارے ساتھ فائٹ کریں. کیونکہ جس وقت آپ کا اپنا چیز، میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بعد بھی کئی حکومتیں ہوں گی، میرے بعد بھی کئی چیف منسٹر ہوں گے، لیکن ایک نظام کی بات کریں نا جناب والا، کہ آج اگر یہ 18 ارب روپے کا آپ کا لوکل اے ڈی پی کا پیسہ بھی اگر کشمیر کی منسٹری پہ ہوتا تو یہ بھی خرچ نہیں ہونا تھا، پورا سرنڈر ہونا تھا، لیپس ہونا تھا. تو آج اگر پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہمارا چیف سیکرٹری بن گیا ہے تو کشمیر کی منسٹری کوشش کری، اسمبلی بھیج دی گئی ہے باقاعدہ، آپ لوگوں کو علم نہ ہوگا شاید پرائم منسٹر آفس میں، تو اس کے اوپر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں. تو ہم آپ کو یہ 370 ارب روپے کے سارے جو پروجیکٹس ہیں اس کو ٹینڈر دے کے اس کے اوپر خرچہ کر کے دکھا دیں گے. اور یہ وہ چیز میں بتا رہا ہوں جناب والا، جناب اسپیکر کے لاسٹ ایئر یہ ایکنیک میں لے کے ہیں، یہ جو ہینزل اور شگرتن کی بات ہے، انجینئر اسماعیل صاحب ادھر اسمبلی فلور پہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ یہ 2008-9 کے ٹینڈرز ہوئے ہیں جو پی ایس ڈی پی پہ، اور آج تک ٹینڈر کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ اسی وجہ سے نہیں ہو سکا کہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہی نہیں، آپ اکاؤنٹنگ آفیسر ہی نہیں تھے اس کے. اور جو ایک اکاؤنٹنگ آفیسر ہے تو گراؤنڈ میں اس کی اتنی ویزیبلٹی نہیں ہوتی ہے، اس کا اتنا اسٹیک نہیں ہوتا، انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو آپ کے پروجیکٹس پورے سک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ریویژن در ریویژن ایک نیا سائیکل آ جاتا. پھر انہوں محترم نے کہا کہ آپ کی الیکٹریسٹی پہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے. کہا آپ لوگوں سے اچھی تو جی بی آر ایس پی ہے جس نے اس ایک سال میں مجھے 500 کے وی کا کر کے دیا. جناب والا جی بی آر ایس پی کس کے انڈر ہے؟ کس کے انڈر ہے جی بی آر ایس پی؟ ہمارے انڈر ہے کہ اپوزیشن کے انڈر ہے یا وفاق کے انڈر ہے یا کسی ہمسایہ ملک کے انڈر ہے؟ حکومت کے انڈر ہے. تو اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی، انہی کے اپنے حلقے میں ہم نے 500 کے وی کا کر کے دیا ایک سال میں، ایک. اور دوسرا یہ جو رونا روتے ہیں نا کہ ہمارے حلقے میں کچھ نہیں ہوا، تو جناب والا اسمبلی فلور میں آپ گواہ ہیں کہ 500 کے وی کا ہم میں سے کسی ممبر کے حلقے میں نہیں ہوا، صرف لیڈر آف اپوزیشن کے حلقے میں ہم نے 500 کے وی کا پروجیکٹ کر کے دیا. جناب والا ڈی جی سیٹس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہم نے ایک نیا کام شروع کر دیا ڈی جی سیٹس کا، ایک اور بدعت لے کے آئے. ایک تو یہ جناب والا اس وقت گلگت بلتستان کی اپنی گورنمنٹ کی جو پرچیز وہ تقریباً 25 میگا واٹ ڈی جی سیٹس ہیں، ڈیزل جنریٹر سیٹس 25 میگا واٹ، اور اس کے اوپر 13 میگا واٹ کی اور پرچیز ہو رہی تھی جو ہم نے روکی. اور ہم ڈی جی سیٹس جو لے کے آئے، کیا یہ ہر سال نہیں ہوتے تھے؟ ہر سال ہوتے تھے، لیکن وہ سگنیفیکنس ان کی کوئی نہیں تھی. ہم نے لاسٹ ٹائم اس چیز کو ریئلائز کیا کہ سردیوں میں انتہائی شارٹیج ہے، بڑے ہمارے گلگت اور سکردو جیسے شہروں، تو خرچہ بے شک ہوئے جناب والا، لیکن لوگوں کا حق ہے کہ کم سے کم 4 سے 6 گھنٹے تو ان کو بجلی ملے گی. ہم نے کر دی. اور یہ جو ہماری سردیاں تھیں، یہ پچھلی تمام سردیوں سے ہم نے بہتر کارکردگی دکھائی پہلے ایک سال میں جو ہمیں سردیاں ملی. لیکن تقریر سیاسی نہ ہو، تقریر اس طریقے سے نہ ہو کہ ادھر کوئی کیا تباہی پھر رہی ہے. تو کیا حقائق تو یہ ہیں جناب والا کہ ان کے اپنے دور میں ٹیچرز کی ملازمتیں 3.5 لاکھ پہ بک رہی تھیں. کمیشن اور ٹھیکوں کے جو ٹینڈر ہیں اس میں چیف منسٹر کے آفیسز شامل تھے. آج الحمدللہ ایٹ لیسٹ جس طریقے سے پہلے ملازمتیں فسیل تھی یا کانٹریکٹ کے اوپر چیف منسٹر کا آفس انوالو تھا، کم سے کم وہ نہیں، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں. اور 100% شاید اپوزیشن ابھی کہہ رہی 100% شاید ہم اچیو نہ کر سکیں، لیکن ہماری جدوجہد جاری ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے قائد چیئرمین عمران خان کا جو ویژن ہے کہ کرپشن سے پاک ایک ہم معاشرہ دے کے اور ایک گورنمنٹ دے کے چھوڑیں گے. والا فنڈ تھا اس کے اوپر کا کسی کو نہیں ملا، 23 کروڑ روپے اس کے اوپر لگے. 9 مہینے سے ورکنگ تھی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں تھے جناب والا، کوئی انسٹیٹیوشن کو بنا کے نہیں گیا کہ کہاں سے کوئی فگرز لی جائے. ہم نے پچھلے 9 مہینے میں ورکنگ کی
یہ اس پورے جون میں ان کی ڈسپرشن ہے گزر کے اندر جہاں، اور یہ ان لوگوں کو ہے جن کے گاؤں میں سکول نہیں ہے، اور وہ بچے اور بچیاں جن کو 2 یا 2 کلومیٹر سے زیادہ چل کے سکول پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کے لیے ہم نے 1200 روپے اور 1000 روپے پر منتھ رکھا ہے، اور یہ 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں کلاس کے لیے۔ ہیلتھ کا جو بات ہوئی ایمبولینسز کی کہ کدھر پرچیز ہوئے، ایمبولینسز بالکل پرچیز ہوئی۔ جو ڈیلیوری ٹائم ہے وہ 7 سے 8 مہینے، 7 سے 8 مہینے پیمنٹس ایڈوانس میں لی گئی ہیں، اور وہ میرے خیال میں اسی مہینے یا اگلے مہینے میں، کیونکہ ان کا ٹائم 7-8 مہینے پہلے ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو ایمبولینسز اور مورچری وینس حوالے ہوں گی۔ باقی ریفارمز کے حوالے سے جناب والا ہیلتھ ریفارمز میں چاہوں گا کہ اپوزیشن کے ممبران اب سن لیں ہمیں۔ ہم نے پہلے سال کہا کہ ہم 6 مہینے میں تمام ڈی ایچ کیوز آپریشنلائز کریں۔ یہ جو 70 کروڑ روپے کی بات امجد صاحب کہہ رہے تھے، میں ان کی بات کہا، پھر ہم نے 6 مہینے میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی اتنی قوت نہیں تھی، سال کا فگر دیا کہ، اور اس جون کا ہم نے فگر دیا آخر میں کہ اس جون کو ہم اپنے ڈسٹرکٹ کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، ڈی ایچ کیوز ہیں، وہ ہم آپریشنلائز کریں گے۔ جناب والا، آج میں بڑی خوشی سے تمام اپنے ممبر اسمبلی کو ٹریجریز میں یا اپوزیشن بینچز میں، انشاءاللہ جولائی میں آپ سب کو دعوت ہے، گزر اور نگر میں ان کے ہاسپٹلز، ہم ان کے اوٹیز بھی ہم رن کر کے دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اگست میں آپ کو استور، حمزہ ادھر دعوت ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ہاسپٹلز بھی ہم آپ کو رن کر کے دیں گے۔ چلاس اور کانچے اس کو آلریڈی ہم نے کافی مضبوط کر دیا۔ سکردو اور گلگت یہ آلریڈی پہلے سروس کر رہے تھے، تو ان سے جب یہ نگر کا ہاسپٹل اپنی سروسز سٹارٹ کرے گا، اسٹور کا ہاسپٹل سروسز سٹارٹ کرے گا، تو یہ ہاسپٹلز ایکسٹرا کراؤڈڈ نہیں ہوں گے، تو تب ہمارے پاس آپشن ہوگی کہ سیکنڈ فیز پہ ہم اس کو اپ گریڈ کریں۔ ایس پی ایس کی سیٹیں ہم نے متعارف کروائیں 3.5 لاکھ پہ، اس جگہ پہ جہاں پہ زندگی میں کوئی گائنیکالوجسٹ نہیں جا رہی تھی، یا سرجن نہیں جا رہا تھا، یا اینستھیٹسٹ نہیں تھا، ہم نے ہائرنگ کی، اور ابھی بھی ہمیں شارٹیج محسوس ہو رہی ہے، اس کو 100 سے 125 کنسلٹنٹس اس وقت گلگت بلتستان میں شارٹ ہو۔ جناب والا، 40,000 کے قریب بھرتیاں ہوئی ہیں پی پی اور پی ایم ایل این کے دور میں، 40,000 کے قریب۔ آج ادھر پولیس کے اوپر بڑا زبردست لیکچر سننے کو ملا 2005 سے، اور یہ اکثر کنٹراڈکٹ کریں کہ نہیں جی ہمارے دور میں پولیس کی سیٹیں آ گئی تھی۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ریکارڈ طلب کریں، نہیں تو ہم اگلی دفعہ لا کے آفیشیل ریکارڈ آپ کو لا کے دیں گے کہ 2005 سے پولیس کی کوئی نئی سیٹ کریٹ نہیں ہے، کوئی نئی سیٹ این آئی ایس میں کریٹ نہیں ہے۔ ایس پی یو بھی پروجیکٹ کے اوپر ہے۔ لیکچرز کی 2011 سے سیٹیں نہیں ہیں، تعلیم کے اوپر بھی بڑا زبردست لیکچر ہو گیا۔ جنرل نرسز 70 ہیں، پورے صوبے میں 70 جنرل نرسز۔ ہم نے اس 1 سال کے اندر 150 جنرل نرسز کی سیٹیں کریٹ کی۔ جتنے آپ کے کنسلٹنٹ سے اس سے زیادہ سیٹیں ہم لوگ وفاق سے کر کے لے کے، جتنی پیداواری استعداد ہے آپ کی بجلی میں، اس سے زیادہ کے پاور پروجیکٹس ہم وفاق سے منظور کر کے، ایگنک سے منظور کر کے لے کے، پولیس کی 1000 کی اضافی سیٹیں لے کے، ٹیچرز تقریباً 1200 کے قریب ہم لے کے، ہم نے کوئی گریڈ 1 کی سیٹ نہیں کریٹ کی۔ جناب سپیکر، ہمیں ادھر کوئی لیکچر نہ دے ریفارمز کا، ہمیں کوئی لیکچر نہ دے۔ اور ریفارمز کے اوپر، ریونیوز کے اوپر بڑی بات کی تھی، میں بلکہ یہ سب کے جواب اب نہ ہی دوں، رحم کروں گا تمام ممبرز کے اوپر۔ ریونیوز کے اوپر بات ہوئی، جناب والا ادھر ایک ممبر تھا جس نے ٹیکس کے اوپر سائن کیا، ٹیکس گلگت بلتستان میں لگنے پہ سپورٹ کیا، اور بعد میں اسی کے خلاف ہی مورچزن ہو گئے روڈ پہ۔ تو آج ہمیں ریونیوز کا کہا جا رہا ہے کہ ریونیوز کلیکٹ کریں، ہم انشاءاللہ تعالی ریونیوز کلیکٹ کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن
یہ چیز میں نے خاص طور پہ ذکر کی کہ یہ آن دا ریکارڈ رہے، آن دا ریکارڈ رہے، تاکہ پھر دوبارہ لوگوں کو نہ گمرایا جائے کہ جس وقت ہم ریونیوز کی طرف سے نکلیں گے ادھر سے پھر کوئی حقوق کے نام پہ جا کے لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر ہوا ہے انہی کی حکومت میں دیمر میں 1,40,000 لوگوں کے جو رائٹس کی زمین ہے، پریفرنشل رائٹس ہیں، جو میدان ہے، وہ بادشاہ ڈیم میں فری آف کاسٹ دی گئی اور ادھر حق ملکیت کی تحریک چلائی جاتی ہے۔ 250-300 کنال نلدر کے اوپر ایئر فورس کو دی گئی بغیر کمپنسیشن کے، اور ادھر حق ملکیت کی تحریک چلائی جاتی ہے۔ تو یہ ریونیوز کے اوپر، یہ میں قوم کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ریونیوز پہ کام کریں گے، لیکن اس وقت یہ بات ریکارڈ پہ رہے کہ آج کے دن ریونیوز پہ سپورٹ کس نے کی، تاکہ اس وقت 5 مہینوں سے عدم اعتماد کی کوشش کی گئی، اور آج بڑے فخر سے کہا گیا کہ بے فکر رہو، وہ جب آئے گا تو میں کر لوں گا۔ وہ کوئی نواب ہو، مغل دور کے بادشاہ ہو، کیا ہو، لے کے آنی ہے تو لے کے آؤ، ہم کو ڈرتے ہیں۔ بات یہ ہے جناب والا کہ جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ 33 کے اس ایوان میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ 22 ہیں، ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ ہماری کولیشن اور اب آئی ٹی پی ہے، 2/3 میجورٹی تقریباً پی ٹی آئی کو ہی حاصل ہے، تو کیسے آپ عدم اعتماد لے کے آ سکتے ہیں؟ کیسے؟ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ضمیر خریدنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بازو مروڑ کے جو ادھر سلطان بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ کوشش کیا ہے کہ ضمیر خریدے جائیں ممبرز کے۔ وہ جو گندا کھیل وفاق میں کھیلا گیا ہے وہی کھیل کھیلا جائے، لیکن وہ کیسی حکومت ہوگی جس کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کیسی روایت گلگت بلتستان کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی؟ کیا ہماری حکومت نہیں آئے گی؟ یا ان کو یہ تسلی ہو چکی ہے کہ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد ان کا کوئی موقع نہیں؟ اور حقیقت بھی ہے کیونکہ قوم ریجیکٹ کر چکی ہے۔ میں پھر دعوت دوں گا کہ آ کے کوشش کر لیں اپنی عدم اعتماد کی۔ کس کو ڈراتے ہیں؟ کس کو ڈراتے ہیں؟ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی کرسی سے ہٹائی جائے، ہم نے کبھی غیر جمہوری کوششوں کے اوپر ہم نہیں رہے۔ یا یہ کامیاب ہوں گے یا یہ ناکام ہوں گے، لیکن دونوں صورتوں میں ان کو عزت نہیں ملے گی۔ نہیں، یہ سیاسی تقریر جناب والا، آپ جناب اسپیکر، یہ جو اس وقت بجٹ پہ تقریر تھی وہ کیا تھی؟ مجھے بار بار کہا جاتا ہے، میں اوپنلی کہتا ہوں، لے آئیں عدم اعتماد، لے آئیں عدم اعتماد۔ تو چیز یہ ہے، جی خان صاحب نے بالکل یہی کہا تھا، اور آج خان صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے، اور جو لے کے آئے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی قوم دیکھ رہی ہے۔ تو جناب والا، میری اب ریکویسٹ یہ ہے، اپنے اپوزیشن کے جو معزز ممبران ہیں، ہماری گلگت بلتستان کی بڑی کلوز سوسائٹی ہے جناب، ہمارے یہاں پہ چہرے کا شرم عزت بھی ہے، 15 لاکھ کی ٹوٹل آبادی ہے، اور ایک دوسرے سے ہر موڑ پہ ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی شروع میں بھی ایک بات کی تھی اور آج پھر میں بات کر رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کی ترقی میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور سنجیدہ بات کریں، ہم سنیں گے اور آپ ہماری طاقت بنے، ہم چلیں گے اس راستے کے اوپر گلگت بلتستان کو بہتر بنانے کے۔ آج ریونیو اتھارٹی ہم نے اس بجٹ پہ بھی رکھا ہے، اپوزیشن لیڈر کو وہ نظر نہیں ہے، 30 کروڑ روپے اس کے پیسے بھی رکھیں، لیکن میرا سوال اس کے اوپر یہ ہے کہ 70 سال کے بعد آج ہمیں آ کے یہ کام کرنا پڑ رہا تھا، کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے اپنے 5 سال میں؟ کیوں نہیں کیا؟ حفیظ صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ مہدی شاہ صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ اور جب ہم کر رہے ہیں اور آپ کا لیکچر بھی سنیں، تو جناب والا میری خواہش یہ ہے
میری خواہش یہ ہے کہ اس بجٹ کے ساتھ، یہ نازک لمحہ ہے ہمارا، کیونکہ جناب اسپیکر ہم ڈیفیسٹ کا بجٹ پیش کر رہے ہیں، اور یہ کوئی بڑی خوشی سے نہیں کر رہے، ہمیں مجبور کیا گیا، ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم ڈیفیسٹ کا بجٹ پیش کریں۔ اس میں آپ بھی رول ادا کر سکتے ہیں، کھڑے ہو جائیں ادھر، گلگت بلتستان کی آواز بنے، نہ کہ پی پی اور نون کے اب کارکن بنے یا عہدیدار بنے۔ آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے ہم گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہیں، ہم اس کے بجٹ کے لیے، ادھر کے پیسوں کے لیے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم بھی آپ کی عزت کریں گے۔ آپ رسک الاؤنس کی کہتے ہیں کہاں سے دیں، پیسے نہیں ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں ہمارے ساتھ، جا کے بات کریں شہباز شریف سے بلتستان کے حقوق کے لیے۔ آج تو آپ کو موقع ملا ہے، یا پھر زرداری صاحب جو پیسے دے رہے ہیں ادھر حکومت ٹاپل کرنے کے لیے وہ ہمیں دے دیں، ہم رسک الاؤنس میں دے دیں گے جناب والا۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ درخواست یہ کہ یہ بڑا نازک ہمارا لمحہ ہے جس میں ہم ڈیفیسٹ کا بجٹ پیش کر رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کے عوام کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور جناب اسپیکر گندم کی سبسڈی کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے۔ میں اس سبسڈی کے معاملے پہ بہت بڑی سیاست ہم کر سکتے ہیں، ہم بہت بڑی سیاست کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومت ان کی ہماری نہیں ہے۔ 30,000 کا بیگ کاٹا ہے، 30,000 بیگ پہلے مہینے میں کاٹا، اور سارے کا سارا امپورٹڈ ویٹ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پر بیگ پر کے جی قیمت 12.5 روپے سے 60-70 روپے کریں تو مشکل سے پورا ہو رہا ہے، 60-70 روپے، اور اگر ہم 60-70 روپے نہ کریں آدھی سے زیادہ شارٹیج ہو رہی ہے۔ اور وہ شارٹیج کیسے پورا کیا جائے، کیونکہ پچھلی دفعہ تو 1.5 ارب روپے ہمارے پاس سے ہم نے دے دیے، اس دفعہ تو روپے ہی نہیں ہے۔ تو میں اپنے ممبرز کو کہوں گا کہ اس کے اوپر آ کے بحث کریں اور مشورے دیں، اس ایوان میں مشورے دیں ممبرز کہ کس طریقے سے ہم اس چیلنج کو فیس کریں گے۔ ہم نے ریونیو اتھارٹی بنائی ہے، اس کو کس طریقے سے ہم کھڑا کریں اپنے پیروں پہ۔ ادھر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی بات آئی، جناب والا اسلام آباد میں آپ سب رہتے ہیں، وہاں پہ یہ جو ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنی ہے اس کا کروڑوں میں ٹھیکہ ہوتا ہے، لوگ سفارشیں کرتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمپنی کا ٹھیکہ مجھے ملے، میں یہ ویسٹ مینجمنٹ کا کام کروں۔ صرف گلگت بلتستان میں بچے کا پیمپر اٹھانے کے لیے بھی حکومت نے پیسہ دینا۔ سٹارٹ ادھر سے کرتے ہیں کہ کم سے کم اپنی جو گندگی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے ہم نے جو کمپنی، کیونکہ آج ادھر بڑی تقریر ہوئی کہ وہ جی بچے صفائی کرتے ہیں، وہ صفائی کرتے ہیں، پیسے تو دو، اس پہ شروع کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں کہ کم سے کم حکومت گلگت بلتستان اپنا 40 کروڑ ادھر سے بچائے، اور یہ کمپنی آپ کا ارب روپے کا ریونیو نکال سکتی ہے۔ تو یہ بڑا سنجیدہ لمحہ ہے ہمارے لیے، بڑا اہم ہے۔ آپ لوگ اس کے اوپر تیاری کر کے ہیں اور مشورے دیں، بحث ہونی چاہیے ویٹ سبسڈی کے اوپر، ریونیو کے اوپر۔ جس وقت ہم سروسز ٹیکس لگانا شروع کر دیں اس وقت ہمیں کیونکہ یہ گلگت بلتستان کا منتخب نمائندہ ہاؤس ہے جناب والا، اس کے اندر گلگت بلتستان کی پوری آواز بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ آواز مکمل کرتی ہے، ٹریجری بینچز اور اپوزیشن بینچز مل کے گلگت بلتستان کو مکمل کرتے ہیں۔ ادھر ہمیں مشورہ دینا چاہیے کہ ہمیں سروسز ٹیکس کے اوپر کیا کرنا چاہیے، ہمیں ریونیوز بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے اندر ہمیں اپنی گندی سیاست نہیں لانی چاہیے۔ میں آج ویٹ سبسڈی کے اوپر میں وہ سیاست کر سکتا ہوں وفاقی حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ، لیکن میں نہیں کر رہا۔ مجھے پتا ہے کہ سبسڈی کے پیسے لانا بہت مشکل ہے، 8 ارب روپے ہیں، بڑھانے کی بھی کوئی، میں آپ کے اوپر یہ بھی نہیں ڈالا کہ آپ جا کے بڑھا کے لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ اگر ادھر سے نہیں بڑھا تو گلگت بلتستان کے اندر ہم کیا سٹیپس لیں؟ کیا آج اعلان کر دیں کہ گزٹڈ آفیسرز کے سبسڈی ختم ہو گئی، یا ممبرز اسمبلی کی ختم کریں؟ کیونکہ ہم سب لوگوں نے تو ادھر تنخواہ بڑھائی ہوئی، اور اپوزیشن لیڈر ماشاءاللہ جس وقت بل پیش ہوتا تھا تو واش روم کے بہانے ادھر چلا جاتا تھا اور ادھر آ کے تقریر کر لیتا، جس وقت بل آیا تو تقریر کر دیتا نا کہ یہ بل نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ تو میں نے میڈیا میں بھی آ کے کہا کہ یہ بل واپس ریٹرن کر رہے۔
سیاست نہیں کرنی چاہیے، میرا مقصد ہے، ورنہ ہمارے پاس اب وہ ایجنڈا ہے سیاست کرنے کے لیے، شاید ادھر بیٹھنے کی کسی کو گنجائش نہ چھوڑ۔ تو ویٹ سبسڈی میں ہم کیا کریں، ریونیو اتھارٹی میں ہم کیا کریں، گلگت بلتستان کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کے اندر ہم لوگ کیا کریں؟ جناب اسپیکر، بہت اچھی تجویز ہے، لیکن اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم سب، کل آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ صبح سویرے سیشن بلائیں، میں بھی بیٹھوں گا، سب بیٹھیں گے، اس کے اوپر سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے، نہ کہ گھڑی باغ کی تقریر اور ہم مجبور ہوں اور ہم اس کا جواب دے دیں۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پارٹی پیاری ہے، جب کسی کو چور عزیز ہے تو ہمیں عمران خان کیوں نہ عزیز ہو جو ایماندار ہے؟ آپ خود بتائیں کہ جب کسی کو امپورٹڈ حکومت کے جو اعلی کار ہیں وہ عزیز ہیں تو ہم کیا اپنی اور اپنے قائد کی دفاع نہیں کر سکتے؟ تو بہتر ہے کہ ہم یہ سیاسی اس کے اوپر نہ جائیں، پوائنٹ سکورنگ کے اوپر۔ گلگت بلتستان کے لوگ بڑی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مایوس نہ کیا جائے، بحث کیا کریں کہ ویٹ سبسڈی پہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور فوڈ سیکیورٹی جناب والا، فوڈ سیکیورٹی کے اوپر یہاں پر مستقبل میں آئے روز اور آئے سال فوڈ کی ڈیفیشنسی ہے، خوراک کی انتہائی قلت آ رہی ہے دنیا میں۔ قومیں وہیں ترقی کرتی ہیں جن کی قیادت دور تک دیکھتی ہے، حالات اور مشکلات سے پہلے خبردار ہوتی ہے اور اپنی سمت کا تعین کرتی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی فوڈ سیکیورٹی میں، کتنی پیداواری صلاحیت ہم بڑھا سکتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں کیا کیا فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر یہ ایوان رہنمائی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر یہ بحث یہاں پہ نہیں ہوگی تو یہاں پہ صرف ہم نے یہیں بحث کرنی ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی قومی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ نیٹکو کے ادارے میں ہم نے کیا کیا ہے وہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی کسی بھی ٹائم پہ نیٹکو کے کسی بھی ملازم کو روک کے کہیں کہ اس حکومت نے نیٹکو کے ساتھ کیا وہ آپ کو بتا دے گا۔ ہمیں کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس ذمہ داری کا آپ کے کندھوں پہ وزن ڈالا گیا، کیا ہم اس کو اٹھانے کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ہم سنجیدہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی راہ کا تعین کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام میں بھی ہے مشورہ، گفتگو، بحث، مشورہ، اس کے اوپر کھل کے رائے دیں، ویٹ سبسڈی کے اوپر دیں، ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر دیں، ریونیوز کے اوپر دیں، اور پھر فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بات کریں۔ اور کیا پتا اور کوئی ایسے چیلنجز، خطرات ہیں جو آنے والے سالوں میں گلگت بلتستان یا ہمارے اس ملک کے لیے درپیش ہوں، تو اس کے اوپر ہم بات کر سکیں۔ سی پیک آ رہا ہے، سی پیک کے اندر ہم کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے فروٹس دنیا کے بہترین فروٹس ہیں، ان کو عالمی منڈی میں کس طرح پہنچایا جائے؟ گفتگو ہونی چاہیے جناب والا۔ کل سیشن ذرا جلدی ہو، میری درخواست ہے آپ سے جناب اسپیکر، اور اس کے اندر بجٹ کے اوپر ہو اور بہتر کوئی رائے ہو۔ بہت شکریہ۔